یہاں شاہ جہاں بیگم صاحبہ کے زمانے میں عبدالجبار خان صاحب وزیر ریاست بن کر آئے۔ انہوں نے اعلیٰ انگریزی تعلیم پائی تھی اور حکام اور اعلیٰ درجے کے انگریزوں کے ساتھ ان کے گھریلو قسم کے تعلقات تھے۔ ان کے گھر میں انگریزوں کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن دل و دماغ ان سے بالکل متاثر نہ تھے۔ نہایت جری، نڈر اور پکے مسلمان تھے۔ حلیہ اور لباس دیندار مسلمانوں کا تھا۔ کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی مسلمان ننگے بھی ہو جائیں تب بھی انگریز ان سے راضی نہ ہوں گے۔ وزارت کا چارج لیا تو دیکھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خوش کر لیں گے تو وہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی ملت کو اختیار کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ چلنے والی چیز ہے۔ وزارت کا چارج لیا تو دیکھا کہ ایک بڑی رقم منشی امتیاز علی صاحب مرحوم کے زمانے سے جاری ہے۔ اس کی مدت عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا ارسال جاری تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ رہنے دیجئے، خواہ مخواہ فتنہ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کاغذات منگوائے، ریزیڈنٹ کی غلطی تھی۔ انہوں نے حکام بالا کو لکھا، ریزیڈنٹ کو سخت ناگوار ہوا۔ انہوں نے پرواہ نہ کی اور جتنی رقم غلط جا چکی تھی اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریزیڈنٹ کا تبادلہ ہوا اور ان کی فتح۔ بیگم صاحبہ سے جا کر عرض کیا، وہ ان کی کارگزاری اور جرأت سے بڑی خوش ہوئی۔ ایک مرتبہ کوئی بڑا انگریز حاکم آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کے علاوہ سارا عملہ استقبال کے لیے گیا۔ ریاست کے ایک انگریز افسر بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحت ایک مسلمان افسر سے کہا کہ فلاں کاغذ نہیں آیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ انشاءاللہ جلد بھیج دیا جائے گا۔ اس نے انشاءاللہ پر کچھ طنز کیا۔ وزیر صاحب کے کان میں یہ بات پڑی۔ انہوں نے اس انگریز سے کہا کہ تم نے ہمارے دین کی توہین کی ہے، میں آنے والے مہمان سے سب سے پہلے اسی کی شکایت کروں گا۔ وہ بہت سٹپٹایا اور بار بار معافی مانگی۔ بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ جرأت ہوتی ہے آدمی کے اندر اگر استغنا ہوتا ہے۔ استغنا اگر نہ ہو تو آدمی کے اندر پھر جرأت نہیں ہوتی۔ تو جو واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ جو ایک معلم و بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے، ان کا نام تو ہم بھول جاتے ہیں، یاد ہے؟ شیخ حلبی کا واقعہ ہے کہ وہاں کا جو عامل تھا، گورنر، وہ ظالم تھا۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شیخ پڑھا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، تو پاؤں پھیلائے پڑھا رہے تھے۔ وہ آیا تو پاؤں پھیلائے رہے ہو، تو شاگردوں نے یقین کیا کہ اب یہ پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں، چھوڑے گا نہیں، یہ تو گردن مار دے گا۔ ان لوگوں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ کہیں ان کے خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ آ جائیں۔ وہ آیا اور مرعوب ہوا ایسا کہ گیا تو اشرفیوں کا ٹوکرا بھیجا۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا، جی غریب جملہ ہے، تو اس سے جا کر کہنا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، لے جا اس کو۔ یہ استغنا کہاں سے، یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ استغنا سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اگر کوئی بات جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہے، یاد رکھو اسی وقت کہہ سکتا ہے جب وہ بالکل مستغنی ہو۔ اگر کہیں اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے اور کبھی اس نے فائدہ اٹھایا ہے، پھر بات نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو ان عرب ملکوں سے چندہ نہیں چاہتے، ہم ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنیں۔ ان سے اگر ہم لینے کی بات کریں گے تو پھر ہم دینے کے حال میں نہیں رہ جائیں گے، ہماری بات کی قیمت نہیں ہوگی اگر ان کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے۔ اور یہ فرق نہیں جانتے۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ مولانا تشریف لے کویت میں تھے، بہت پرانی بات ہے، 51-52 کی۔ نظر میں حالات بڑے خراب تھے۔ اس زمانے میں یوسف قرضاوی صاحب کا تازہ تعلق ہوا تھا، حضرت سے بہت گہرا تعلق تھا، شاگردوں جیسا تعلق تھا۔ تو انہوں نے رمضان کا زمانہ آنے والا تھا، وہاں معین اللہ صاحب بھی تھے، تو کہا کہ اگر حضرت مولانا ایک عشرہ ٹھہر جائیں تو بہت کام ہو جائے گا۔ تو معین اللہ صاحب نے حضرت سے کہا کہ ایک عشرے کی بات ہے، کیا حرج ہے آپ یہاں ٹھہر جائیں، اور یہاں کے لوگ بہت تعلق رکھتے ہیں آپ سے، ہم کریں گے، آپ صرف ٹھہر جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے معمولات ہیں، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور قرضاوی صاحب سے کہا معین اللہ صاحب نے، آپ کہیے۔ قرضاوی صاحب نے کہا کہ شیخ اگر آپ ٹھہریں گے تو نظر کا بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دینے والا ہو اگر وہ ہاتھ پھیلائے گا تو وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا، ہم کس منہ سے ان سے مطالبہ کریں گے؟ تو آپ کو تھوڑی دیں گے، نظر کو دیں گے۔ تو عجیب بات کہی
کہ یہ فرق نہیں جانتے کہ ہم کو دیں گے یا ندوے کو دیں گے. ہم چندہ کر رہے ہیں، اگر یہ ہم کو دیں گے تو یہ ایک احسان ہوگا، اور احسان کے بعد پھر ہم کس طرح جرأت کے ساتھ ان سے مطالبہ کریں. حضرت ہمیشہ مستغنی رہے. وہاں حجاز میں بھی بارہا ایسا ہوا کہ وہاں کے شاہوں نے کوشش کی دینے کی. ایک مرتبہ سونے کی ایک پوری وہ تھیلی بھیجی بادشاہ کے ماموں نے غالباً، حضرت وہاں واپس کر دی. بہت انہوں نے کہا بھی کہ ان کو برا نہ لگے، کہا نہیں ہم لوگوں کا معمول ہے، کہا ندوے کے لیے لے لیجیے، کہا نہیں یہ فرق نہیں سمجھتے. ایسی ایک مرتبہ چاندی کی گنیاں بھیجی، وہ کسی بادشاہ نے بھیجی، تو اس میں ان کا اگر آپ واپس کریں گے تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا. تو وہاں نے کہا توڑو اس کو، توڑا اور ایک گنی نکالی، کہا میں نے قبول کر لیا، باقی واپس کرو. واپس کر دیا. اور جو ان کو ایوارڈ ملے وہ سارے ایوارڈ بھی واپس کر دیے، اس طرح کے تقسیم کر دیے. کچھ اپنے ایک حبہ بھی یہاں نہیں رہا، بلکہ ایک لطیفہ ہے. کسی صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا فیصل ایوارڈ لینے گئے، مولانا فیصل ایوارڈ لینے گئے ہی نہیں. مولانا عبداللہ عباس صاحب تھے، ان کو بھیج دیا جاؤ تم لے لینا. اور وہاں جو رقم ملی وہ پوری رقم وہیں تقسیم کر دی. نصف افغانستان اس وقت جہاد ہو رہا تھا، وہاں بھیجی. اور مکہ مکرمہ کے جو اس وقت تحفیظ کے مراکز تھے وہاں تقسیم کر دی، 3 حصوں میں تقسیم کر دی. اور جب وہ ملا، عجیب لطیفہ ہے وہ بھی، کہ جو میڈل ملا سونے کا میڈل تھا وہ رکھا تھا وہاں. حضرت وہاں جب بعد میں گئے تو میڈل دیا گیا کہ یہ رکھا ہوا ہے حضرت آپ لے جائیں. تو وہاں لے آئے. اور وہاں بمبئی میں ٹھہرتے تھے محمد بھائی کے. جب وہاں پہنچے اتفاق ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو حضرت نے کیا کیا، وہ میڈل جو سونے کا تھا وہ ان کو دے دیا. کہا حضرت یہ تاریخی کام کیا کریں گے، توبہ کے اپنی بیٹی کا زیور بنا دیجیے. تو حضرت وہاں تو خالی ہاتھ رہے. اللہ نے پھر وہ وزن دیا ان کی بات میں کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے تھے. بلکہ عجیب بات ہے، ایک مرتبہ شام میں کچھ نوجوان آئے اور کہیں مولانا ہم خوب جانتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ سے زیادہ طلاقت رکھنے والے عرب ہیں جو زبردست تقریر کرتے ہیں اور کبھی کبھی علمی اعتبار سے فائق نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی بات کے اندر جو اثر ہے وہ کسی کی بات کے اندر نہیں. یہ قصہ کیا ہے؟ فرمایا چھوڑیے، کہاں چکر میں پڑے آپ. بہت زیادہ جب اصرار کیا تو فرمایا کہ ہم کیا آپ سے بتائیں، کہنے کی بات نہیں، لیکن میں جو تہجد میں قرآن مجید پڑھتا ہوں نمازوں میں، یہ اس کا اثر ہے. تو یہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے. اور یہ اصل بنیادی سبب استغنا ہے، زہد ہے. زہد و استغنا اگر مزاج میں ہے تو آدمی کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے. یہاں حاکم شارقہ ندوے آئے، ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے کا ہم پڑھتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے. تو حضرت وہاں یہاں یہی اس میں جو حال ہے جہاں تم لوگ پڑھتے ہیں تکمیل والے، وہاں جلسہ ہوا، ہم بھی تھے. حضرت وہاں یہ جملہ کہا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. یہ کہہ کے استقبال کیا، آپ آئے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر ہم آتے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہ ہوتا. اور یہ عمرہ کا حال یہ تھا، وہاں کے لیے بہت آخری حد تک گرویدہ تھے. بلکہ جب وہاں گئے اردن میں تقریر ہضماؤں کی ہوئی، بادشاہ موجود تھے اور اس وقت پورے عالم اسلام کے چوٹی کے علماء تھے. تو سب نے انتخاب ہضماؤں کیا کہ کلمۃ الوفود مولانا کی طرف سے ہو. اس سے پہلے انہوں نے یہاں فلسطین کے مسئلے پر تقریر کی امیر حسن نے. تو تقریر میں ایک نقشہ تھا، اور لکیر جیسے استاد ہوتا ہے چھڑی لے کے سمجھاتا ہے، ایسی چھڑی لے کے سمجھا رہے تھے کہ یہ ہمیں یہاں پر مخیم قائم کیا ہے، یہاں مخیم قائم کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا. اب حضرت مولانا کو جب کلمۃ الوفود کہنے کا موقع ملا تو ایسی طاقتور تقریر کی کہ آپ نقشوں کو مت دیکھیے، آپ لوگوں میں گھس کے دیکھیے کہ ان کے جذبات کیا ہیں، آپ ان کے جذبات کیسے استعمال کر کے دیکھیے. اس مسئلے میں ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. بھرپور تقریر کی، ایسی تقریر کی لوگوں بازار پر. لطیفہ یہ ہوا، حضرت رابع صاحب نے سنایا کہ وہاں جو بادشاہ کے استاد تھے وہی موجود تھے، وہ مصری تھے. ان کو ذرا محسوس ہوا کہ کلمۃ الوفود شیخ نے کہا کہ ہم کو موقع ملنا چاہیے. تو انہوں نے درخواست کی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ کھڑے ہوئے. اب وہ کھڑے ہو کے جب کہنا چاہا انہوں نے بات بنی نہیں. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے آداب کا خیال رکھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. حضرت وہاں پر اللہ نے ایسی حکمت دی تھی اور ایسی جرأت دی تھی کہ یہ دونوں چیزیں جمع بڑی مشکل سے ہوتی. آخری درجے کی حکمت اور آخری درجے کی جرأت. کہ بات بھرپور کہتے تھے لیکن پوری حکمت کے ساتھ کہتے تھے، جو بات دشمن کی نہ سمجھی جائے، دوست کی بات سمجھی جائے. اب انہوں نے جب بات کہی بنی، سب نے کہا کیا ضرورت تھی ان کو بات کہنے کی، ساری بات تو ہو گئی، شیخ نے سب کچھ کہہ دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کہاں سے بات آتی، جرأت کہاں سے آتی. یاد رکھو جرأت سب سے بڑھ کر زہد سے پیدا ہوتی. جو جرأت زہد سے پیدا ہوتی کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی. اور ہمارے پوری تاریخ میں مشائخ کی جو سب سے بڑھ کر نمایاں وصف نظر آتا ہے وہ ان حضرات کا زہد ہے.
ایسا زہد ہے کہ ایک بزرگ کے پاس بادشاہ نے چاہا کچھ دینا تو انہوں نے انکار کیا، بہت اصرار کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں حضرت اگر آپ نہیں چاہتے۔ تو فرمایا میں کیا کروں گا، آپ یہاں سے نکلیں گے بہت غریب ملیں گے، آپ تقسیم کر دیجیے، یہ ذمہ داری ہمیں وکیل کیوں بنا رہے ہیں؟ لینا اس کے لیے بھی پسند نہیں کیا۔ ظاہر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ پھر آدمی کوئی بات کہے۔ شیخ الاسلام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں شیخ الاسلام، جو ان کا کارنامہ ہے تاریخ میں لکھے جانے کے قابل، اور لکھا گیا ہے کہ انہوں نے آخری کام کیا، کہ جرأت کی بات ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے وہاں عمرا تھے، ان سب کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ غلام رہے ہیں، ان کو شریعت کے مطابق آزاد نہیں کیا گیا، ان کا امیر رہنا جائز نہیں۔ تو وہاں کا جو بعض ذمہ دار نے کہا حضرت آخر ہم کریں کیا، کہ ان سب کو نیلام میں ہم بیچیں گے بازار میں جا کر، اور ان کی بولی لگائیں گے، اس کے بعد جب یہ بک جائیں گے پھر ہم آزاد کریں گے، اس کے بعد ان کا امیر ہونا درست ہوگا۔ وہ کہہ رہے کہ عجیب بات ہے، حضرت ان کو لے کے گئے بازار میں اور جا کے بولی لگائی، اور جو بڑا امیر تھا اس کی بڑی بولی لگائی، اور جب پیسے ملے کہ اس کو بیت المال میں جمع کرو، اب ہم ان سب کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ آزاد کیے گئے۔ یہ تاریخ ہے۔ جب وہ وہاں گئے ایک مرتبہ بعد ان کو بڑے دربار میں جانا پڑا، ان کے بیٹے ساتھ تھے، نور الدین نام تھا ان کا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوئے تو بازار اس کا دربار کا جو کر و فر تھا ان پر کیفیت سے تاری ہوئی، تو بس حضرت پیچھے مڑ کے کہا شیخ الاسلام نے عز الدین عبد السلام بابا نور الدین العظمۃ للہ، بس کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا، شیخ نور الدین کہتے ہیں لگتا تھا یہ لوگ بیٹھے، یہ بھیڑیے وہ بھیڑ اور بکری بیٹھے، سارا وہ جو ایک رعب سا محسوس ہوتا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ماں واضح صاحب سناتے تھے کہ ہم جب پہلی بتا ملک فیصل کے یہاں گئے، حضرت ماں کے ساتھ گئے، تو ہم نے دیکھا ماں کا ماموں جی کہتے کہ ماموں جی کا استغنا دیکھا، ہم دنگ رہ گئے۔ وہاں جو داخل ہوئے تو بادشاہوں کا وہ اس وقت کر و فر و پیٹرول نکل چکا تھا، وہ طوفان مچا ہوا تھا، تو کہ جب داخل ہوئے تو بلیک کیٹ کھڑے ہوئے ہیں تلواروں کے ساتھ اور بندوقوں کے ساتھ، اور وہاں کا جو شاہانہ نظام، تو ہم ادھر سے دیکھنے لگے، اور ہم پر ایک ذرا سا کہ ماموں جی نے گھورا، بس ہم نے فوراً نیچی کر لی، اور ان کو دیکھا گیا ماموں جی کو بالکل استغنا کے ساتھ تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے گئے، اور ملک فیصل سے ملاقات ہوئی۔ اور وہ مولانا کا طریقہ تھا کہ وہ جو اس وقت کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس وقت وہاں کا زمانے یہ ہوا تھا کہ ریڈیو تازہ نکلا تھا، تو انہوں نے وہاں اس کے اسٹیشن قائم کیے تھے، تو وہاں اعتراض تھا لوگوں کو کہ ریڈیو یہاں انہوں نے قائم کیا ہے، اب گانے سنے جائیں گے، اب تو دنیا بدل چکی ہے، اس وقت کی بات ہے، گانے سنے جائیں گے اور کیا کیا ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا شیخ ہم کیا کریں، قریب میں اسرائیل ہے، اسرائیل کے ریڈیو قائم ہے، اگر ہم اس کا بدل فراہم نہیں کریں گے تو اسرائیل کا ریڈیو سنا جائے گا اور نہ جانے کیا کیا اسلام مخالف چیز آئیں گی، اس لیے ہم نے یہ اسٹیشن قائم کیا ہے تاکہ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ تو علماء نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح وہاں کا طریقہ تھا۔ ایسے ایک دفعہ رابطے میں تقریر کی، اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ولی عہد بیٹھے ہوئے تھے اور سارے لوگ، تو ادھر وہاں کا جوش آیا تو فرمایا کہ جس طرح یہودیوں کو مجرم گردانا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں عیسائی ان سے کم مجرم نہیں ہے، ان سے جو اس وقت نقصان پہنچا۔ اب پوری تقریر اس پہ کر ڈالی، لیکن شروع میں وہاں کا طریقہ تھا کہ اعتراف کرتے تھے، یہاں جو کام ہو رہے ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور یہ خوبیاں ہیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، سب کہا، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل مجرم یہودیوں تو ہیں لیکن عیسائی ان سے کم مجرم نہیں۔ ایسی سخت تقریر ہوئی، جب نکلے لوگوں کا شیخ اب تو مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے لیے۔ عجیب بات ہے، ہمارا ساتھ ہے، ہمارا کیا عجیب بات ہے کہ اسی شام فون آیا ملک فیصل کا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہاں ملنے کا سب کو یقین ہوا کہ وہ شکایت کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہہ دی، امریکہ کو ہم کیا جواب دیں گے، اور اب آپ کا آنا مشکل ہو جائے گا یہاں۔ کسی نے کہا وہاں سے کہنا الحمدللہ بہت عمرے کر لی ہیں، اگر وہ پاسپورٹ واپس لے لیں گے تو ہمیں کوئی اس کا صدمہ نہیں، لیکن بات کہنی تھی انہوں نے بات کہی۔ اب جب ہم وہاں گئے تو یہ حضرت نے جو حکمت سے کہی بات، اس کا الٹا اثر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے معذرت کی کہ شیخ آپ جو کہہ رہے تھے آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم ان سے محتاط رہیں اور کوئی غلط اقدامات یہاں نہ ہوں، لیکن ہمیں کچھ چیزوں میں ان کی رعایتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے ان کی انجینئرز بلائے ہیں تیل نکالنے کے لیے، ہم نے ان کے جو ماہرین سائنسداں ہیں ان کو یہاں بلایا، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو تھوڑی سی رعایت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کی بات کا ہم پورا احترام۔ اب یہ کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی؟ اس میں حضرت وہاں کا جو زہد تھا کہ کبھی بھی ایک پیسہ لینا گوارا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ وہاں رابطے میں تجویز پیش ہوئی کہ جو ممبران آتے ہیں ان کو اکرامیہ بھی دیا جائے، مولانا کھڑے ہوئے
کہہ رہے ہر چیز کا پیسہ چاہیے. ارے بھائی کرایہ ملتا ہے ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اکرامیہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا بھی کہ شیخ آپ نے روک دیا, کہنے کیا ضرورت ہے کہ ہر چیز کا آدمی بدل لے؟ کچھ تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے. آپ کو پیسہ مل رہا ہے کرائے کا, آپ ٹھیک ہے آپ خود نہیں آ سکتے, اور میں بھی نہیں آ سکتا. اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں کرایہ بھی نہ لیتا, لیکن میں مجبور ہوں, ٹکٹ یہ دیتے ہیں میں آ جاتا ہوں. الحمدللہ ان کے ہوٹل میں بھی ٹھہرنے سے گریز کرتا ہوں. میں تو مجھے عبداللہ صاحب کے یہاں ٹھہرتا ہوں, اور مدینہ طیبہ میں استاد نور ولی اس زمانے میں تھا, وہاں ٹھہرتے تھے. اور اخیر میں قصر الشریف تھا, ایک مرتبہ ہم بھی حضرت کے ساتھ وہاں ٹھہرے, وہی نور ولی صاحب کا تھا, بس وہیں ٹھہرتے تھے. بڑے بڑے عمرا وہاں ملنے آتے تھے, جو یہاں تک کہ ولی عہد تک ایک آدھ دفعہ ملنے آئے. تو یہ حضرت ماں کا جو زہد تھا اس کا فائدہ تھا. یہ جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ زہد سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی دیکھے کیا حقیقت ہے ان عمرا کی, اور کیا حقیقت ہے ان وزیروں کی. آدمی ہم تو کہتے ہیں نگاہ نہ ڈالے. یہاں یہ عجیب لطیفہ ہم دیکھتے ہیں, کوئی وزیر آ جائے, کوئی عہدیدار آ جائے, بچے ایسے دوڑتے ہیں لگتا ہے نہ جانے کیا ہو گیا. یہ بات بہت قابل غور ہے. اللہ نے جو علم کا مقام رکھا ہے اور دین کا مقام رکھا ہے, اس مقام کا خیال رکھنا چاہیے. آدمی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور اپنی اہمیت کو سمجھے. ہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیتے کہ انا پیدا ہو جائے یا غرور ہو کہ ہم صاحب علم ہیں, لیکن اس علم کی جو شان ہے اس شان کا کچھ تو مظاہرہ ہونا چاہیے. کیا یہ محسوس ہو کہ یہ بالکل مستغنی لوگ ہیں, ان کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں, علم کے آگے کس چیز کی قیمت ہے. اور اسی علم میں برکت رہی. بات آئی وہاں سے نکل رہے تھے, کسی بچے نے بات کہی, ہم نے قصہ سنا ہے امام مالک کا مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ درس ہو رہا ہے, بھاگے ہاتھی, سب بھاگے, امام یحییٰ بیٹھے رہے, امام یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی لیثی. امام مالک نے کہا تم نہیں جاتے, تمہارے یہاں ہاتھی نہیں ہوتا. وہاں ظاہر شام مغرب میں ہاتھی کہاں سے آتا؟ تو ان کا حضرت ہم ہاتھی دیکھنے تو آئے نہیں, پھر دیکھ لیں گے, ہم تو آپ سے حدیث لینے کے لیے آئے. اللہ نے کیسی برکت دی کہ جو اس وقت نسخہ ہے موطا کا, وہ نسخہ جب بھی موطا مالک کہا جاتا ہے تو امام یحییٰ کا نسخہ ہی مراد ہوتا ہے. ورنہ امام محمد کی جو موطا ہے اس کو موطا امام محمد کہا جاتا ہے, اس پہ وہ اضافے بھی ہیں ان کے, لیکن خالص ہے. اور بھی اس کی روایتیں نہیں, سب سے زیادہ شہرت امام یحییٰ کی روایت کو ملی. اور پھر پورے مغرب میں جو مالکی مسلک پھیلا وہ انہی کی وجہ سے پھیلا. یہ ان کے جو یکسوئی ان کے اندر اللہ نے رکھی, اور وہ ایک زہد اس کو بھی کہتے ہیں, مال کا زہد ہے, یا کسی چیز کا آدمی کے اندر شوق پیدا ہو جائے, اس شوق کا بھی ایک زہد ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہمیں اس میں یکسوئی اختیار کرنی ہے. ہمیں کیا لینا دینا کسی چیز, کوئی آیا کرے, کوئی جایا کرے, ہم سے کیا مطلب. یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کام میں لگا رہے اور وہ لغویات کی طرف توجہ نہ کرے, ورنہ پھر یہ بھی زہد کے منافی, یکسوئی کے منافی سے نقصان ہوتا ہے. اعمال غذا ہیں اور درود اور درد و محبت چٹنی. کیا بات. فرمایا اعمال و احکام شریعت غذا ہیں اور درد و محبت چٹنی. چٹنی سے اشتہا کھلتی ہے اور کھانے کے ہضم میں مدد ملتی ہے, لیکن ان دونوں میں تناسب ضروری ہے. چٹنی ہی کی مقدار میں ہونی چاہیے. اگر چٹنی غذا بن جائے گی تو معدہ ضعیف ہو جائے گا. مجھے چشتیوں کے درد و محبت اور سوز و ساز سے فطری مناسبت ہے. اشعار کا بھی مجھ پر بڑا اثر پڑتا ہے. حضرات نقش بندیاں ہوں یا حضرات چشتیہ, درد و محبت اور ذوق و شوق سے کوئی خالی نہیں. میرے پردادا صاحب مولانا رؤوف احمد صاحب مجددی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں, شراب محبت پلا دے مجھے, تو مستانہ اپنا بنا دے مجھے. تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں, مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں. رہوں گور میں بھی دیوانہ تیرا, نہ موقوف ہوں منہ دکھانا تیرا. اٹھوں تو تیرے دھیان میں پھر اٹھوں, غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں. یہ جو درد و محبت کی چٹنی ہے یہ اعمال میں چاشنی پیدا کر دیتی ہے, یعنی عمل میں جی لگتا ہے. درد و محبت کے ساتھ آدمی جب کام کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے. جیسے چٹنی آدمی کھانے میں ڈالے, اچار ڈالے یا اصلی گھی ڈالو تو کھانے کا لطف بڑھ جاتا ہے, مزہ آتا ہے کھانے میں. لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ ہو تو پھر بدہضمی ہو جائے گی. زیادہ گھی ڈال لو, زیادہ چٹنی ڈال لو, بد مزہ بھی ہو جائے گا بہت زیادہ ہو, اور پھر اس سے زیادہ ہی بدہضمی کا خدشہ. تو ہر چیز توازن کے ساتھ ہی ٹھیک ہوتی. اگر وہ درد و محبت کے نتیجے میں آدمی ایسا مست ہو جائے کہ رقص کرنے لگے اور کودنے اور پھاندنے لگے, جیسے تماشا اس زمانے میں ہو رہا ہے, وہ درد و محبت کیا ہے, وہ تو تماشا ہی تماشا ہے, لیکن نام لیا جاتا ہے درد و محبت کا. تو یہ کیا درد و محبت, اس سے تو دین کو مسخرہ پن بنا دیا. اس سے تو بچنا ہے. ہر چیز توازن کے ساتھ اچھی ہوتی. ایسا درد ہو, ایسی محبت ہو کہ نمازوں میں جی لگے, اذکار میں جی لگے.
اور ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت اسی کا نام ہے نا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ ایک دل کا درد ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، دسیوں مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے کہیں زخم ہو جائے اور زخم میں درد ہو تو وہ درد تو ہر وقت ہوتا ہے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو درد ہو رہا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو درد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آدمی کسی بہت مزیدار چیز کو دیکھ رہا ہے تو درد ہو رہا ہے۔ وہ درد تو اپنی جگہ رہتا ہے اور کام کرتا ہے۔ یہی وہ درد محبت بھی ہے کہ جب دل میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، تو آدمی جس حال میں بھی ہو اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا۔ وہ جس حال میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کا درد دل میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی لمحے اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اور وہی خلوت در انجمن جو کہا جاتا ہے، حضرات نقشبندیہ کی اصطلاح ہے کہ دل بیار اور دست بکار اور خلوت در انجمن، یہ سب اسی قبیل سے کہ دست بکار اور دل بیار۔ کیا کام آدمی کر رہا ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے کام کرنے میں، یا اعضاء کے جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں، کام سب اپنے کام، اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دل بیار، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہے خلوت در انجمن کہ آدمی مجلس میں بیٹھا ہے، 50 کی مجلس میں بیٹھا ہے، ہزاروں کی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ باتیں بھی کر رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے، اور وہ حصہ لے رہا ہے مجلس میں، لیکن اس کے دل کے درمیان کیا ہے وہ کوئی اندر جا کے دیکھے یا پوچھے کہ کیا عجب مستی ہے دل کے میخانے کے بھی، کہ جو اندر اس کو اللہ سے تعلق ہے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ یہ اصل کیفیت ہے جس کی کوشش کرائی جاتی ہے ذکر کی کثرت سے اور اچھی صحبتوں سے، کہ وہ دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو ایسی چٹنی ہے کہ اس کا مزہ اور چسکا لگتا ہے، اور جب وہ لگ جاتا ہے تو اسی کو کہا گیا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یہ نبیہ مختلف۔ تو یہ جب اندر وہ چیز آتی ہے، رضیہ کے معنی کیا ہے؟ زبان سے کہنا، آدمی اس پر خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ جب وہ چیز اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کا چسکا لگتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ ایمان جب مکمل ہوگا تو ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ تو یہ حلاوت جو مل جاتی ہے پھر وہ ہر وقت اس کا احساس اس کو قائم رہتا ہے۔ ہر وقت جب وہ احساس رہے گا تو ظاہر غلط کاموں سے ہی بچے گا، اور نیتیں بھی اس کی درست رہیں گی، اور کبھی تھوڑی بہت چوک بھی ہو جائے گی تو فوراً تنبہ ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ ایمان تقوی والوں کی مثال دی گئی کہ کبھی غلطی ہوتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، تقوی والوں کی شان کیا ہے؟ اچانک چھٹک جاتے ہیں، اچانک خیال پیدا ہو جاتا ہے، تذکروا، اچانک تذکر ہوتا ہے، اچانک دھیان پیدا ہو جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور شیطان تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا کھینچنے میں، وہ بھی آگے کہا گیا۔ تو یہ بات جو پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ انتشار و بگاڑ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اخلاص نہیں، اخلاق نہیں، اور اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنے کا راستہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا راستہ ذکر کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت۔ یہ گویا کہ ایک پورا نسب نامہ ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، یہی نظام ہے۔ جب اس طرح آدمی چلتا ہے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، پھر دل کا درد ایسا مل جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی رہے اللہ سے وہ تعلق استوار رہتا ہے، اور یہی اصل مقصود ہے۔